حسن صاحب، میڈیا رپورٹس کے مطابق عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتیں گر گئیں، ہمارے ہاں کب گریں گی؟ تھینک یو مریم، یہ آپ کے سوال کی طرف بعد میں آتے ہیں، اگر آپ اجازت دو تو ایک ادھار چکانا ہے، قرض چکانا ہے اپنے ویورز کا۔ میں نے بات کی تھی کہ بھائی دیکھو حالات کیا ہیں، تم لوگ کر کیا رہے ہو اس معاشرے کے ساتھ، مہنگائی کی الغار دیکھو، عوامی نمائندوں کی تنخواہوں میں جو اضافے ہوئے ہیں ان پہ غور کرو، ان کو جو دیگر سہولیات ملتی ہیں، جو مفتے لگتے ہیں، بجلی کا بل نہیں، فلاں کا نہیں، ٹمکاں کا نہیں۔ اچھا، اب جو انسپیکٹرز ہوتے ہیں، میں معذرت خواہ ہوں آپ سے، آپ کا سوال کی طرف میں بعد میں آؤں گا، کسٹم کا ہو، ایکسائز کا ہو، انکم ٹیکس کا ہو، ڈرگ کا ہو، فوڈ کا ہو، پولیس کا ہو، اس کے پاس بے تحاشا اپرچونٹی ہوتی ہے لوٹ مار کی۔ نتیجے میں وہ ٹریول کرتا ہے، ایکسپلائٹیشن استحصال ٹریول کرتی ہے۔ سنو، اس ملک کے پتہ نہیں لوگوں کو اپنے معاملات کے علاوہ کسی چیز کا کوئی ہوش ہے کہ نہیں ہے۔ کسٹم انسپیکٹر 1,10,000، ایکسائز انسپیکٹر 85,000 سے 90,000، انکم ٹیکس کا جو انسپیکٹر ہے 1,10,000، ڈرگ انسپیکٹر 1,20,000، فوڈ انسپیکٹر 1,20,000، پولیس انسپیکٹر 1,55,000۔ تم مجھے یار خدا کا واسطہ، ان پاگلوں سے واسطہ پڑا ہے ہم لوگوں کا، یہ اندھے ہیں، سب جانتے ہیں، جان بوجھ کے کرپشن پھیلاتے ہیں، اور جڑا کہاں ہوئے گا پھر وہ کس طرح کسے تے انگلی چکے گا۔ یہ قہر خداوندی ہے، اس طرف کسی کا دھیان نہیں ہو۔ 6 کی فیملی کرائے کا گھر، مجھے ظالموں بتاؤ 1 لاکھ کی کوئی اوقات رہ گئی ہے؟ اچھے ڈیسنٹ سگریٹس کا پیکٹ جو ہے وہ 1,000 روپے میں مل رہا ہے، کبھی 900 کا ہو جاتا ہے، کبھی 1100 کا ہو جاتا ہے۔ اچھا، اب چلتے ہیں آپ کے سوال کی طرف کہ میڈیا رپورٹس کے مطابق عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتیں گر گئی ہیں، ہمارے ہاں کب گریں گی؟ آپ کی تو میں معصومیت کے صدقے جاؤں، بیٹا ہمارے ہاں قیمتیں نہیں، لوگ گرتے ہیں، اخلاقی طور پہ وجہ بتائی ہے میں نے، اقتصادی طور پہ، ہر اعتبار سے بلندی سے پستی کی طرف کا سفر تیزی سے جاری ہے، بریکس فیل ہو چکی ہیں۔ اچھا، اور جہاں تک تعلق ہے قیمتوں کا، خاص طور پہ ہم جیسے معاشروں میں، تو وہ بڑے ہوئے پیٹ کی طرف، وہ جو کہتے ہیں نا کہ بڑا ہوا پیٹ اور چڑھا ہوا ریٹ واپس نہیں آتا، لیک آف گورننس ہے، لیک آف مس مینجمنٹ ہے۔ گورننس کیا ہے؟ پاگل ہیں، اتنے اختیارات، انسپیکٹر فلاں انسپیکٹر فلاں، کہ میں دیکھو بات سنو، میں کہتا ہوں اس سے بچو، اس نظام کے کپڑے اتارو، یہ پاگلوں کا گروہ ہے، کسی کو خیال نہیں آتا۔ اچھا، یہ قیمتیں گرنے کی طرف سے تو وہ ٹھنڈ پروگرام سمجھو ان کا ایشو ہے نہیں، ان کے تو کمائی کے ذرائع مخت ہی نہیں ہے۔ جلتی پہ تیل ڈالنا میرا کام ہے، تو سنو آج کے اخبار کے فرنٹ پیج پہ 21 اشیاء مزید مہنگی 1 ہفتے میں، مرغی، پیاز، آٹا، اچھا ان کا مسئلہ نہیں ہے، گڑ، گھی وغیرہ شامل، اس سارے میں انڈا 315 روپے درجن۔ خدا کا خوف کرو، کون لوگ ہو تم؟ میں کوئی سیریس بات نہیں کر رہا کہ جنگ آ گئی ہے، فلانا آ گیا ہے، سیلاب آ گیا ہے، قحط پڑ گیا ہے، فلانا نہیں، میں تمہاری مس گورننس کی بات کر رہا ہوں۔ کوئی انسان سوچ سکتا ہے؟ اسکول فیس جا کے دیکھو، معمولی ترین اسکولوں کی بھی خدا کا، اچھا ٹماٹر کی قیمت سن کے بندے کا اپنا کالا رنگ لال ہو جاتا ہے۔ تو یہ بنیادی طور پہ سب کچھ کھوکھلا ہے، جب تک یہ سب کچھ منہدم نہیں ہوگا تو پھر انتظار کرو اس وقت کا جب اس بدحال اجڑی ہوئی آسیب زدہ عمارت کا ملبہ تمہارے اوپر آ پڑے گا۔ اور آخری بات، بڑے دھیان سے سننا، جن کے اندر ضمیر مرے ہوئے نہیں ہیں وہ بھی دھیان سے سنیں کہ یہ قوت خرید کو متاثر جو چیز کرتی ہے وہ قوت برداشت کو بھی برباد کر دیتی ہے۔
آج نہیں تو کل نہیں تو پرسوں. یہ قوت خرید جب متاثر ہوتی ہے تو قوت برداشت کو بھی لے ڈوبتی ہے. بار بار کہہ رہا ہوں ہمارا کام ہے, ہم کرتے رہیں گے. جی بالکل درست کہا صاحب. اب ایک دلچسپ خبر شامل کرتے ہیں. یونیورسٹی کالج لندن کے کیمسٹری ڈپارٹمنٹ کے سائنسدانوں نے ایک ایسا پینٹ تیار کیا ہے جو خود کو صاف کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے. تحقیق میں سینڈ پیپر سے تقریباً 40 بار رگڑنے کے بعد بھی اس پینٹ میں خود کار صفائی کا عمل جاری رہا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. قربان جاؤں لوگوں کے, معاشروں کے جو یہ کچھ کرتے ہیں. اور آپ بھی نا پلیز یہ فاروق صاحب سے بات کرنا, سیاست سے, اس دلدل سے جتنا نکل سکو باہر نکل کے اس طرح کی باتیں ڈسکس کرو. جو میرے جیسے بڈھے کھوسٹ ہیں ان کی سمجھ میں نہیں آئے گا, ہماری یوتھ ایجوکیٹ ہوگی. دیکھو او بات سنو, کون ہو تم؟ اسلامی جمہوریہ پاکستان, اسلامی جمہوریہ مارو گولی, جمہور تو ویسے ہی مرے مکے پہ, اسلامی اور پاکیزگی, یا یہ دو لفظ ان میں رکھو. انہوں نے پینٹ میں یہ صلاحیت پیدا کر دی کہ وہ خود کو خود سے صاف کر لے, پینٹ میں, بے جان بے روح چیز. اور ہم اس اسلامی معاشرے میں خود کو صاف رکھنے کی صلاحیت پیدا کرنے سے محروم ہیں. 78 سال ہو گئے. اور دین کی روح کیا ہے؟ ذرا غور کرو اپنی منافقت پہ, اپنی بے شرمی, ڈھٹائی, بے حیائی پہ. کیا صفائی نصف ایمان ہے. خدا کی پناہ, خدا کی پناہ, ٹکا خرچ نہیں ہوتا. ڈرو جس کے نام پہ گند ڈالتے ہو, ہر قسم کا گند, کچھ نہیں لگتا. میں بار اپنے ملازموں کو کہتا ہوں خدا کا خوف کرو, ماشاءاللہ بہت بہتر ہو گئے. کانسٹنٹلی مجھے ہیمرنگ کرنی پڑی کہ نصف ایمان تمہیں مفت مل رہا ہے, نہ تمہیں نماز کے لیے اٹھنا پڑتا ہے, نہ تمہیں روزے کا وہ بھوک برداشت کرنی پڑتی ہے, نہ فلانا وہ ککھ, نہ تمہیں زکوٰۃ, نہ آدھا ایمان لے جاؤ. کس بات پہ؟ کہ تم خود صاف ستھرے ہو, تمہارے اعمال صاف ستھرے ہو. چلو اعمال کو بھی گولی مارو, اپنا ماحول ہی صاف کر لو. ایک بار ہم رستہ بھول گئے غلط, لائل پور سے یہاں آتے ہوئے, تو میرا دوست ڈیتھ ہو گئی اس کی, 9 ہوتا تھا مودی. تو وہ ایک جگہ تھا کہ آہستہ چلیں آگے آبادی ہے. اس نے کہا ان لوگوں کو لکھنا چاہیے آہستہ چلیں آگے گندگی ہے, چونکہ جہاں آبادی ہے وہاں گندگی ہے. شاباش, یہ بات کرو. Let's try to educate at least a younger generation. میرے جائے جڑے برباد ہوئے ہوتے ہو گئے, وہ بالکل ہی کچھ شور فروشی کرتے ہیں. چلو بالکل ٹھیک, شاباش, بہت اعلیٰ سوال. ٹھیک ہے, آگے چلتے ہیں. خود کو صاف کر رہا ہے. سبحان اللہ.